اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 23، آیت نمبر 183 to 188۔ ہم نے 186 تک آئی تھنک مکمل کر لی، رائٹ؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ 187 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 187۔ آیت نمبر 187 تھوڑی سی طویل ہے، اور اس کے اندر جو رمضان روزے کے جو بھی ifs and buts ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کہ مطلب روزے کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک منٹ بس، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں طویل ہے لیکن بہت ایزی ہے، سارے جو رمضان کے ریکوائرمنٹس ہیں روزے کے وہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پارٹ میں پیس اینڈ پارسل میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ اہلا، دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہے ہا لام لام، اور کل ہم نے پڑھا تھا 2-3 دن پہلے آیت میں پڑھا تھا ہا، چھوٹا ہا، یہ ہا ہے نا، حلق کے درمیانی حصے سے نکلنے والا، تو یہ والا ہا کیا ہے؟ حلال کرنا، اور وہ چھوٹے والے ہا سے کیا ہے؟ پکارا جانا، ٹھیک ہے۔ اہلا، پھر پیش اور زیر آ رہا ہے، پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، تو اہلا حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اہلا اس نے حلال کیا، اہلا اس کو حلال کر دیا گیا، پیسے ہو گیا اہلا، ہا لام لام حلال، اہلا یہ الف اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، حلال کر دیا گیا، لکم لا حرف جر ہے، لا لیے، کم تم سب کے لیے، لیلۃ الصیامی، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اچھا لیل جو ہوتا ہے میل ورڈ بھی آتا ہے فیمیل ورڈ بھی آتا ہے، لیل اگر میسکولین ہوگا تو لیل آ جائے گا، اور فیمینین ہوگا تو لیلتن آ جائے گا، گول تا کے ساتھ آ جائے گا، ٹھیک ہے دونوں کا مطلب لیل ہی۔ اہلا حلال کر دیا گیا، لا لیے کم تمہارے لیے، لیلت، لیلا اور لئی دونوں ہی آئیں گے اور دونوں کا سیم ترجمہ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایک اور ورڈ بتایا تھا بلدن اور بلدتن، میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لیل اور لیلا دونوں ہی کا ترجمہ ہوگا رات، اور ایک ورڈ فیمیل ہے اور ایک ورڈ میل ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ سیام، سوم کا پلورل ہے سیام، سوم مطلب ایک روزہ، سیام مطلب روزے، ہے نا، فاسٹنگ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ یہاں پر نا، یہ لیلۃ الصیامی یہ ایکچولی میں سیام پلورل ہے نا، اسی لیے وہ سوری پلورل بروکن پلورل ہے، تو سیام جو ہوگا بروکن پلورل ہے تو فیمیل ہوگا، اسی لیے لیلا ورڈ آیا، اب میل ہوتا تو لیلا جاتا، ٹھیک ہے۔ خیر وہ بحث میں ہم نہیں جا رہے ہیں ابھی، فی الحال ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیلن بھی آئے گا، لیلتن بھی آئے گا، دونوں کا مطلب ہوگا رات۔ اہلا حلال کر دیا گیا، لا لیے کم تمہارے لیے، لیلتا رات، لام یا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، سیام سواد واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، لیلت الصیام روزے کی راتوں میں، رمضان بیسکلی روزے کی راتوں میں، الرفسو رفس کا مطلب ہوتا ہے بے پردہ ہونا، ٹھیک ہے، الرفسو رفس یعنی بے پردہ ہونا، الا طرف، الا حرف جر ہے، الا یعنی طرف، نسائکم، نساء امراۃن کا پلورل ہے نساء، دیکھیں کہ بالکل الگ ہی پلورل ہے نا، یہ امراء کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت اور نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، یہ بھی بروکن پلورل ہے، فیمینن ہے، الا طرف، نساء عورتوں، کم تمہاری عورتوں کی طرف، اسی سے نا سورہ نساء عورتوں کے نام پر ہے وہ۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، رفس بے پردہ ہونا، الا طرف نساء عورتوں کی، کم تمہاری عورتوں کی طرف مطلب یور وائفز تمہاری بیویوں کی طرف، ہننا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہاں بات یوں ہے کہ پہلے
جو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے اس کے اندر کیا تھا, ریلیشن شپ الاؤڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے, میل فیمیل میں جو ہسبینڈ وائف میں ریلیشن شپ الاؤڈ نہیں تھا رمضان کی راتوں میں. لیکن کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی اور وہ میٹنگ ہو گئی, تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کہا کہ چلو اب ہم نے اس رول کو ہی ختم کر دیا اور تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں ریلیشن شپ قائم کرنا ہاں حلال کر دیا, ٹھیک ہے. تو تم اپنی بیویوں کی طرف رمضان کی راتوں میں یعنی جب روزے سے افطار کر لو تو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. ہننا, اب دیکھیں ہم کا فیمینن ہے ہننا, ہم مطلب وہ سب مرد, ہننا مطلب وہ سب عورتیں, ہم یعنی وہ سب مرد اور ہننا مطلب وہ سب عورتیں. ہننا وہ سب کون, وہ سب عورتیں. لباسن, لباس مطلب لباس یعنی گارمنٹ. ہننا وہ سب وہ عورتیں, لباسن لباس ہیں, لکم لا لیے, کم تمہارے لیے, تم سب کے لیے وہ عورتیں کیا ہیں, لباس ہیں, یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں, لباس ہیں. اور انتم تم سب لباس لباس یعنی گارمنٹس, لہننا لا لیے, لا یہ دونوں جگہ پر لا جو آ رہا ہے حرف جر ہے, لیے کا ترجمہ ہوگا ہننا ان سب کے لیے, ٹھیک ہے. کم تمہارے لیے وہ عورتیں لباس ہیں اور ان سب کے لیے تم لباس ہو, ٹھیک ہے. ہننا وہ سب عورتیں لباس لباس ہیں, لا لیے کم تمہارے لیے, اور انتم تم سب لباس لباس یعنی لباس ہو, لا لیے ہننا ان کے لیے, وہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے اور تم سب لباس ہو ان کے لیے. اب اللہ رب العزت نے یہ جو تشبیہ دی ہے, بہت خوبصورت تشبیہ اللہ رب العزت نے کیا کی ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. یعنی اللہ رب العزت نے لباس کے اگر ہم پرپس جانے, یعنی کہ لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے, کیا مقصد ہوتا ہے لباس کا, ہاں بدن کو چھپانا اور ایبوں کو چھپانا. ہاں ایبوں کو چھپانا از فار دا سیک آف میل اینڈ فیمیل, بدن کو چھپانا ہمارا لباس کا کام ہے. اور کیا کام ہے, آپ جتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں آپ اتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں, رائٹ. اور کیا کام ہے, زینت ہے, پروٹیکشن ہے, سیفٹی ہے, اور قریب قربت, یعنی ہمارے باڈی سے سب سے جو قریب چیز ہوتی ہے ہمارا لباس ہوتا ہے نا. یعنی اس کے 3 کام ہیں, قربت جو سب سے قریب, کیونکہ ایک شوہر جو بیوی کے بارے میں جانتا ہے اور بیوی جو شوہر کے بارے میں جانتی ہے وہ شاید والدین بھی نہیں جانتے ہوں گے, ایسا ہے نا. پھر لباس کا کام ہے سیفٹی پروٹیکشن, یعنی آپ کو کیا پرووائڈ کرتا ہے, سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو ایک طریقے سے حفاظت مہیا کرتا ہے. تو لباس کا یہ کام ہے کہ حفاظت پرووائڈ کرنا. تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے عیبوں کے لیے محافظ ہے, ٹھیک ہے. کیا ہے کہ بیوی کے جو عیب ہیں وہ شوہر, اور شوہر کے جو عیب ہیں وہ بیوی جانتی ہے لیکن ڈسکلوز نہیں کرتے. وہ بات الگ ہے کہ وہ الگ کہانی اگر ہم اس کی طرف لے جائیں, لیکن یہ بہت کلوزنس کو, بہت زیادہ پروٹیکشن کو اور زینت کو, یعنی یہ آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. خوبصورتی کیسے, کہ جب ایک عورت شوہر کے, اب ایک مرد کے نکاح میں بن جاتی ہے یا مرد شوہر کے نکاح میں بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا ایمان اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے, اس کا آدھا ایمان اس کے لیے وہ کر دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تمہارا جب نکاح ہو جائے تو تم نے اپنے آدھے ایمان کو بچا لیا, آدھے ایمان کی فکر کرو, یعنی اب آدھے کے لیے تم وہ کرو, محنتیں کرو, آدھا تمہارے لیے کیا کر دیا اللہ نے, سیو کر دیا. تو لباس کے جو کام ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں تمہارے لیے اور تم مرد یعنی تم ہسبینڈز اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو تشبیہ دی ہے یہ سب سے خوبصورت ترین تشبیہ دی ہے اگر شوہر اور بیوی کے لیے دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمانے کے بعد کہا, یہ جو بات ہے نا یہاں سیام رفسوا الی نسائکم, یہ کنٹینیو ہو رہی ہے علیما سے, ٹھیک ہے. یہ ایک الگ سے پنچ لائن جیسے ہوتی ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کلوزنس, سیفٹی, پروٹیکشن اور کیا ہے دا بیوٹی ہے نا, خوبصورتی اور تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ قربت. تو یہ تینوں کام جو لباس کے ہوتے ہیں وہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کریں, یعنی کہ شوہر بیوی کے عیب نہ ظاہر کرے, بیوی شوہر کے عیب نہ ظاہر کرے, مطلب لوگوں میں نہ بتاتے پھرے, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کو تحفظ, جیسے کہ کیا کہا جاتا ہے
کہ جو بیویاں کیا کرتی ہیں شوہر کے ساتھ خیانتیں نہیں کرتی. خیانت کا کیا مطلب ہے؟ نہ اس کے مال میں نہ اس کی عزت میں، یعنی غیر مردوں کے ساتھ وقت نہیں ضائع کرتی ہے نا، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین بیوی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ لباس کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، تحفظ دیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے زینت کا بھی زینت بھی بن جاتی ہے. علیم اللہ انکم کنتم تختانون. علیما، ٹھیک ہے، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے. ہم نے 3 ورڈز پڑھے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، علیما، علما، تعلما. علیما مطلب جاننا، ٹو نو. علما مطلب سکھانا، ٹو ٹیچ. اور تعلما مطلب سیکھنا، ٹو لرن. یہاں پر آ رہا ہے علیما یعنی جاننا. ٹھیک ہے. علیما جانتا ہے، اللہ اللہ جان لیا اللہ نے، اللہ نے، انکم، انا کا ترجمہ ہوگا کہ یا بے شک، انا کے، کم تم سب، جان لیا اللہ نے انا کے کم تم سب، کن تھے، تم سب یا تم ہو، کن ہو تم سب، تختانونا. تختانونا یتان کا تاگ ہے. یتان کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیں. یا یتان کا مطلب فعل مضارع، مضارع مطلب پریزنٹ پلس فیوچر، حال اور مستقبل، اور اس کو 4 لیٹر سے انڈیکیٹ کرتے ہیں. کون کون سے؟ یا، تا، الف اور نون. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. تا تم، واو نون، سب پلورل کے لیے آتا ہے سب. اچھا، پلورل کے لیے اور کون کون سے ورڈ آتے ہیں؟ اونا، اینا، واو الف، واو. اونا، اینا، واو الف، واو. اور فیمیل پلورل کے لیے آتن، آتن. وہ سنگل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، آتو، آتی کے فارم میں بھی آ سکتا ہے. آیت نمبر 187. جی ٹھیک ہے. کن ہو تم سب، تختانونا. تا تم، یتان کا تاگ ہے، تا تم، اونا سب، خوا واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے. خون کا مطلب خیانت کرنا. ٹھیک ہے. خیانت کرنا یعنی تم سب ڈسیو کر رہے تھے، دھوکا دے رہے تھے اپنے آپ کو. آگے اللہ فرما رہے ہیں علیما جان لیا اللہ نے، انا کے کم تم سب، کن تھے تم سب یا ہو تم سب، تختانون آتا تم، واو نون سب، واو نون. اس کے واو جو ہے الف کی جگہ لے لی، واو نے الف کی جگہ لے لی کیونکہ واو ویک لیٹر ہے. تم سب خیانت کر رہے تھے، انفسکم. انفس نفس کا پلورل ہے، نفس یعنی جان، انفس یعنی جانو. ٹھیک ہے. اور یہ نفس جو انفس ہے یہ فیمیل ہے. کیوں؟ ہاں فیمیل ہے، بروکن پلورل ہے. ٹھیک ہے. بروکن پلورل ہے کیونکہ اونا، اینا، آتن، آتن کے بغیر بن گیا ہے یہ فیمیل پلورل، یعنی جمع جو بن جاتا ہے اونا، اینا، آتن، آتن کے بغیر، وہ جمع بروکن پلورل کہلاتی ہے، جمع مکسر کہلاتی ہے، اور وہ ہمیشہ فیمیل ہوتی ہے. تم سب خیانت کر رہے تھے، انفس نفسو جانو، کم تمہاری جانوں سے، فتاب علیکم وعفا عنکم. پھر تابا علا، دیکھیں تابا علا آ رہا ہے، تو تابا علا مطلب اللہ نے توبہ قبول کی، اور تابا الا آ جائے گا الف سے تو بندے نے توبہ کی. یعنی جب اللہ متوجہ ہوتا ہے تو تابا علا، اور بندہ جب متوجہ ہوتا ہے تو تابا الا. پھر تابا توبہ قبول کر لی، علیکم تم پر، یعنی تم سے. کس کی؟ جنہوں نے اپنی نفسوں سے خیانت کی تھی ان کی توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم، اور عفا، عین فا واو، عفو اس کے روٹ لیٹر. عفو مطلب ہاں معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اور عفا درگزر کر دیا، معاف کر دیا، عنکم ان سے، کم تم سے، یعنی تم سے درگزر فرما دیا، تم کو معاف فرما دیا. تو کیا کہا اللہ نے کہ تمہارے لیے اللہ نے رفس حلال کر دیا، یعنی بے پردہ ہونا، میٹنگ کرنا اپنی بیویوں سے حلال کر دیا رمضان کی راتوں میں، کیونکہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی تم مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ساری باتیں جان رہا تھا، لیکن کیا ہو رہا تھا، غلطی سے تم اپروچ کر رہے تھے، تو یہ کیا تھا، اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرنا.
تو اللہ نے اس خیانت کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ چیز کو حلال کر دیا, اور جو پچھلی غلطی ہو گئی اس کو اللہ نے معاف فرما دیا. اور یہ جو اس شریعت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آسانیاں فرمائی ہے بنسبت پچھلی شریعتوں کے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نا کہ پچھلی شریعتیں جو تھیں جتنی بھی, اس کے اندر بہت مشکلات تھیں. یعنی صدقات کو دیکھ لو, پھر طہارت کے معاملے میں دیکھ لو, عبادتوں کے معاملے میں دیکھ لو. ہم کہیں پر بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کو مسجدوں میں ہی پڑھنا ہوتا تھا. ہم جب طہارت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کپڑوں کو ایسے ہی پاک کر لیتے ہیں, 3 پانی سے بھی پاک ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو جو نجاست ہوتی تھی اس جگہ کو کٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا. پھر اسی طرح سے جو رمضان کے روزے ہیں, ان کے لیے جو دوسرے روزے ہوں گے, تو وہ روزوں کا کیا معاملہ تھا کہ ہم روزوں میں بات بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک چیز حلال کر دی کہ میٹنگ حلال کر دی, ریلیشن شپ حلال کر دیا, لیکن ان کے لیے وہ حلال نہیں تھا. ان کے لیے بات کرنا تک حلال نہیں تھا. اگر روزے میں بات کر لو تو روزہ ضائع ہو جاتا تھا. تو ہمارے لیے ہر طریقے سے کیا ہے شریعت آسان کر دی ہے اللہ نے, اور تم سے درگزر فرما دیا. اور عفا درگزر کر دیا, ان سے تم سے, یعنی معاف کر دیا تم کو. فالآن, پھر, الآن کا مطلب ہوتا ہے اب, ناؤ, ٹھیک ہے. پھر الآن, ناؤ, اب. یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, یہ الآن کہاں پڑھا تھا؟ الآن موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان لوگوں نے جب وہ گائے کا ڈسکرپشن پوچھ رہے تھے. ہاں ویری گڈ, بارک اللہ فیکم, کہ اب آئے نا تم صحیح بات پر, اب ہم کر لیں گے ذبح, ہے نا. تو الآن کا مطلب ہوتا ہے, یہ الگ سے نہیں ہے, یہ الآن اسی کا حصہ ہے. پھر الآن, اب, یا ناؤ. پھر الآن, اب, باشروہن, باشرو واو تم سب, واو پلورل کے لیے, واو تم سب, باشرا, باشین را اس کے روٹ لیٹر ہیں. باشرو مباشرت کرو, مطلب میٹنگ, ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہو, ہننا ان سے, یعنی عورتوں سے, اپنی بیویوں سے. پھر الآن, اب, باشرو واو تم سب, باشر مباشرت کرو, ریلیشن شپ قائم کرو, ہننا ان سے, وابتغوا, اور واو الف تم سب. دیکھیں اونا آ گیا پلورل کے لیے, یہاں پر واو آ گیا پلورل کے لیے, اور یہاں پر واو الف آ گیا پلورل کے لیے. تو اونا, اینا, واو اور واو الف سب پلورل کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر الآن, اب, باشرو واو تم سب, باشرا مباشرت کرو, ہننا ان سے, وابتغوا اور واو الف تم سب, باغین یا اس کے روٹ لیٹر ہے, یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یا ویک واول ہے, حرف علت ہے. الف, واو, یا 3 ویک واول ہے پورے عربی زبان میں, اور یہ جا بھی سکتے ہیں, جگہ سے غائب بھی ہو جاتے ہیں, اور جگہ کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں. اور واولف تم سب, ابتغاء تلاش کرو, ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, ٹو سرچ, ٹھیک ہے, ٹو سیک. اور واولف تم سب, ابتغاء تلاش کرو, ما کتب اللہ لکم, جو, ماں کے 3 ترجمے, کیا نہیں جو, یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. اور تم سب تلاش کرو, ما جو, کتب اللہ لکم, کتبہ لکھ دیا, اللہ نے, لا لیے کم تمہارے لیے, یا فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے, ٹھیک ہے. جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا, ما جو, کتبہ اس نے لکھ دیا, کس نے؟ اللہ نے لکھ دیا, لا لیے کم تمہارے لیے. تو اللہ نے کیا کہا, اب تمہیں اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم ان سے میٹنگ بھی کر سکتے ہو, اور اللہ کا جو اللہ رب العزت نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تم تلاش کر سکتے ہو, دیٹ مینس اولاد, ٹھیک ہے. تو تم اولاد کے لیے بھی یو کین سیک فار یور چلڈرن. اور واولف تم سب, ابتغاء تلاش کرو, ما جو, کتبہ لکھ دیا, اللہ نے, لا لیے کم تمہارے لیے, اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو تم اولاد کے لیے بھی پروسیڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آگے یہاں پر ایک بات ہوئی مکمل, اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز کو حلال کیا رمضان کے تعلق سے. اب دوسری چیز آ رہی ہے یہاں پر, سحری اور افطار کا وقت یہاں پر بیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, ٹھیک ہے. یہاں تک ہم دوسرے پارٹ میں کر رہے ہیں. وَكُلُوا, اور اب یہاں پر اللہ حکم دے رہے ہیں, 2 حکم ہیں, کلو اور اشرب. اور واولف تم سب, کاف حمزہ کاف لام اس کے روٹ لیٹر ہے, اکلا مطلب کھانا,
اور حکم ہوگا تو کھاؤ. اور واو الف تم سب اکلا کھاؤ. اور تم کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ آرڈر ہے, یہ حکم ہے, تو حکم میں تم خود بخود آ جاتا ہے, لکھا ہوا نہیں دکھائی دیتا ہے, وہ ہوتا ہی ہے اس میں موجود, کیونکہ حکم آپ ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں تو تم خود آ جائے گا. جی امر ہے. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. اور واو الف تم سب اکلا کھاؤ. اور اکلا کلو تم سب کھاؤ, تم دونوں کھاؤ. کلا تم کھاؤ, تم ایک کھاؤ. کل کل کلا کلو, تم ایک کھاؤ. کل تم دونوں کھاؤ. کلا الف لگ جائے گا صرف, کلا کلا, اور واو الف لگ جائے گا تو تم سب کھاؤ. ٹھیک ہے, تو سنگولر ڈوئل پلورل. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. اور واو الف تم سب کلو کھاؤ. اور واو الف تم سب شین رابا شربا پیو. ٹھیک ہے, تم سب کھاؤ اور تم سب پیو. حتی حتی یہاں تک کہ یتبینا لکم یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, تبینا با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے, بیان ہو جائے, واضح ہو جائے. حتی یہاں تک کہ یا وہ بیانہ بیان ہو جائے, واضح ہو جائے. بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کلیئر ہو جانا, سمجھ آ جانا, واضح ہو جانا. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ یا وہ بین بیان ہو جائے, واضح ہو جائے. لکم لا لیے حرف جر ہے, لا لیے, کم تمہارے لیے. الخیط الابید, الخیط خیط خو یا تا, خیط کا مطلب ہوتا ہے دھاگا, دھاگا ڈوری, دھاگے کو کہا جاتا ہے. اسی سے بنا ہے خیاط, خیاط کہا جاتا ہے ٹیلر کو. ٹھیک ہے, ٹیلر کو خیاط کہا جاتا ہے. لا لیے کم تمہارے لیے, الخیط دھاگا, الابید ابیت کا مطلب ہوتا ہے وائٹ. ابیت نام بھی رکھتے ہیں نا, ابیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا. کس نے رکھا تھا آپ کو پتا ہے یہ نام ابیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دادا نے, عبد المطلب نے رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابیت. ابیت کا مطلب وائٹ, چمکدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت گوری تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیت پکارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابیت. چھوٹا سا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمائل دیکھے جائیں تو اس میں بہت چھوٹے سے 3 ورڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر آپ کو وہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے, تو اس میں 3 الفاظ میں وہ حدیث آتی ہے. ابیدو ملیحن مکسرہ, ابیدو سفید گوری رنگ کے چٹے رنگ والے, ملیحن نمکین غسل والے, اور مکسرہ ہر چیز بیلنس تھی, ہر چیز. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں کسی کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ بس اوور آل دیکھنے میں حسین دکھتا ہے کہ بھائی, اور پھر اس کے فیچرز دیکھنے جائے تو ناک موٹی ہوتی ہے, آنکھ چھوٹی ہوتی ہے, لیکن وہ اوور آل دکھنے میں خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل بھی خوبصورت دکھتے تھے, اور ایک ایک نقشہ اٹھایا جائے نا, آنکھ لے لی جائے, پلکیں لے لی جائے, ناک لے لی جائے, ہاتھ پیر, ہر چیز اپنے آپ میں ایک الگ ہی خوبصورتی رکھتی تھی. پیر ایسے چمکدار ہوتے تھے کہ اس پہ پانی پڑتا تھا تو موتیوں کی طرح پانی گرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل بادام کی طرح, جو جیسا شیپ ہونا چاہیے ایک دم آئیڈیل جو آنکھیں ہوتی ہیں ویسی آنکھیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں جیسے کہ لوگ بنواتے ہیں ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈی میڈ اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. گردن سراہی دار تھی, مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی گردن نہیں دکھائی دیتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن باقاعدہ ویزیبل تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکسرہ, یعنی ہر چیز میں درمیانہ معاملہ تھا, قد بھی درمیانہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہائٹیڈ بھی نہیں تھے, زیادہ شارٹ بھی نہیں تھے, نہ ڈوارف تھے نہ ٹال تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کا فزیکل معجزہ یہ تھا کہ جس کے بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے دکھائی دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب فزیکل معجزہ تھا. یہ چاہے وہ بڑے سے بڑا لمبے سے لمبا آدمی آ جائے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ قد میں چھوٹا دکھائی دیتا تھا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ درمیانہ تھی. ٹھیک ہے, مطلب اس کو الگ سے دیکھو تو وہ لمبا دکھائی دیتا ہے, لیکن جب رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا تھا. تو اب یدو ملیحن مکسرہ, اگر آپ سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پوچھے شارٹ میں, کیونکہ دا بیسٹ ڈسکرپشن ایور کوئی نہیں دے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ رسول اللہ دکھتے کیسے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, ان کا حسن اتنا زیادہ مطلب پینیٹریٹ کرتا ہے کہ ہم لگاتار دیکھ نہیں سکتے. جو حسان بن ثابت ہیں, وہ جو پوئٹ تھے, جو
शायर थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के लिए तारीफ लिखा करते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, हम तो देख ही नहीं पाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ, क्योंकि एक रौब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमारे लिए एक शाइनेस और एक हया होती है कि हमें आंखें नीची करनी पड़ जाती है, कोई वो ही नहीं है, तुम कैसे लिख लेते हो? वो कहते हैं मैं तो हाथ आंखों पर रख कर कनखियों से देखा करता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, मैं पूरा नहीं एब्जॉर्ब करता। और उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया है वो उम्मे माबद ने दिया है। एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरते हुए उन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का दूध वगैरह पिलाया था। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया दैट इज़ लाइक मतलब उसका कंपैरिज़न ही कोई नहीं है। इतनी खूबसूरती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडी के पार्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच और सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। हाँ। के जी, 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 बिल्कुल। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीम, कसीम और बिल्कुल हर चीज़ में मतलब बैलेंस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बातें करते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं कि एकदम लॉजिकल होती हैं बातें। बातों में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जो किसी को समझ ना आए। बिल्कुल आसान, सहल बात। यानी बहुत लंबे अब लोग क्या करते हैं, इंप्रेशन डालने के लिए क्या करते हैं, भारी-भारी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी अल्फाज़ नहीं इस्तेमाल करते थे। ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करते थे कि थोड़ी-सी बात में पूरी बात समझ आ जाए, है ना? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते थे तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि इतना बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यू कैन काउंट हिज़ वर्ड्स। आप गिन सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अल्फाज़ कहे, इतना। कम अल्ला व दल्ला, कलील थोड़ा बोलते थे, लेकिन दलील के साथ बोलते थे। विद एवरी प्रूफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बेबुनियाद और फ़ुज़ूल नहीं हुआ करती थी। थोड़ी-सी बात कहती थी। देखें वो छोटी-सी बात का एक रसूल अल्लाह का ज़िक्र आ जाए तो हम थम नहीं पाते। तो देखें ये वाला एक और बात बता देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा क्या हुआ हज़रत आयशा के साथ जो रेसिंग लगाई थी और उस टाइम पर हज़रत आयशा जो थी थोड़ी-सी थिन थी। है ना? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से हेवी वेट थे। तो जब इन दोनों ने रेस लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए और वो जीत गई, ठीक है? और वो बहुत मुस्कुराई, खुश हुई कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीत गई हूँ। और फिर कुछ सालों बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा वेट पुट ऑन किया, है ना? थोड़े से आगे की उम्र में जाकर मदीना में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "आयशा रेस लगाएँ?" तो फिर आप हज़रत आयशा ने कहा, "क्यों नहीं?" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग आगे बढ़ जाओ, सहाबा किराम को कहा आप लोग आगे बढ़ जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं। तो फिर वो सब जब चले गए तो दोबारा से रेस लगाई और रेस लगाने के बाद ऐसा हुआ कि हज़रत आयशा फरमाती है कि उस वक़्त मेरा वेट थोड़ा-सा बढ़ गया था, तो इस मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जीत गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, "दिस वन फॉर दैट वन" ये वाला उस वाले के लिए, यानी उस दिन का बदला आज मैंने पूरा कर दिया। बस इतना बोलते थे और वो बात पूरी क्या हो जाती थी, वाज़ेह हो जाया करती थी। तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ आ गए, अल्लाहू अकबर! कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, अबियत के ऊपर चल रहे थे, अबियत। तो याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अबियत पुकारा करते थे, ठीक है? मोहब्बत से, प्यार से और उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि रंगत ऐसी थी, हुस्न ऐसा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा हुस्न जो है ना मलीह, मलीह का मतलब कैसा है? नमकीन हुस्न है। मेरा हुस्न मीठा हुस्न नहीं है। अगर मेरा हुस्न मीठा होता, तो वैसी जो परेशानियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने झेली, वो मुझे झेलनी पड़ती। लेकिन अल्लाह ने क्या किया है, मेरे हुस्न के आगे एक पर्दा डाल दिया है, जिसकी वजह से लोग लगातार मेरे चेहरे पर नहीं देख सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखने के लिए बहुत शायद अबू बकर सिद्दीक ने ही देखा होगा, हमें तो ऐसा लगता है। उनके अलावा शायद ही किसी और ने देखा हो या ग्रास्प किया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इतना रौब था कि लोग देखना भी चाहते थे तो नहीं देख पाते थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न को प्रोटेक्ट किया था। वरना तो आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नज़रें लगती। ठीक है, अल्लाह ने क्या किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न नमकीन दिया था। और फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ का हुस्न जो था वो मीठा था और मेरा हुस्न नमकीन है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ब्यूटीफुल दुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाहु अकबर। आई एम सो ब्लेस्ड to have this dua. Bismillahir Rahmanir Rahim.
کہاں تھے ہم لوگ؟ ابید. لالیکم تمہارے لیے الخیط دھاگا ڈورا، ابیدو ابید یعنی وائٹ دھاگا، الخیط الابید کیا ہوگا؟ یہ موصوف صفت. تو یہ سفید کو ابیض کو پہلے پڑھیں گے، خیط کو بعد میں پڑھیں گے. اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ یا وہ تبینہ واضح ہو جائے، بیان ہو جائے، لالیے تم تمہارے لیے الخیط خیط دھاگا تھریڈ، الابید سفید دھاگا، من الخیط الاسودی من حرف جر ہے، من سے، الخیط دھاگا ڈورا، اسودی اسود کالا، جیسے ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، تو اسود یعنی کالا، اسود کا اپوزٹ ہے ابیض وائٹ. تو کالا دھاگا سفید دھاگے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک کیا کرو؟ کھاؤ پیو. من الفجری، من حرف جر ہے، من سے، الفجری فجر سے یعنی فجر میں، فجر تک تم جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے رہو. اب دیکھیں صحابہ کرام کتنے انوسنٹ تھے، کتنے معصوم تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے رہو پیتے رہو، اور یہ بتایا جا رہا ہے سحری کا وقت، سحری تب تک رہے گی جب تک کہ یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ کرام نے دو دھاگے کی ریل رکھ لی اپنے تکیے کے پاس کہ ابھی یہ کالا والا سفید ہو جائے گا، سفید والا کالا ہو جائے گا، جب تک کہ ہم کو کھاتے رہنا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہمارے دھاگوں کا کلر تو چینج ہی نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ دھاگوں کا مطلب ہے کہ آسمان میں وہ جو ڈور باریک سی دھاری آ جاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کالے پورے کالے بعد وہ ہوتی ہے نا، رات میں تاریکی ہوتی ہے، اس کے اندر سے جب وہ پو پھٹے یعنی ہلکی سی سفیدی شروع ہو جائے تب تک تم کھا سکتے. وہ سحری کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس بات پر کہ ان لوگوں نے واقعتاً دھاگے لے کے بیٹھے تھے کہ ابھی شاید رنگ چینج ہوگا تب تک کہ ہم لوگوں نے کھانا ہے. تو یہ سحری کا وقت ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ سفیدہ نہ آ جائے. اب اللہ کا شکر ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب الارمز ہیں، وی ہیو آل ٹائم اور سارا کچھ ہے، تو ہمیں نہیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ان لوگوں کو سارا کچھ نیچر سے ہی وقت پتا کرنے ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے بیان فرمایا تھا کہ وہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر میں. اب کب تک کھانا ہے؟ اب یہ روزہ کب تک رکھنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم پھر اتم واو الف تم سب، یہ حکم دیا اللہ نے، واو الف تم سب، تا میم 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 اس کے روٹ لیٹر ہے، تا میم میم تمام کرو، تمام یعنی پورا کرو، کمپلیٹ کرو. ثم پھر اتم واو الف تم سب، اتما تمام کرو، پورا کرو، الصیام روزوں کو، کب تک؟ الی اللیل الا تک، اللیلی رات تک، رات یعنی مغرب تک تم کیا کرو؟ اس کو روزے کو کنٹینیو کرو. یعنی سحری فجر تک ہوگی اور پھر رات تک یعنی مغرب تک تم اس کو کنٹینیو کرو گے روزے کو. تو یہ اس میں سحر اور اس کا وقت بتا دیا گیا. اب نیکسٹ آ رہا ہے حکم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ٹھیک ہے، ولا ہاں، ولا تباشروہن، و اور، لا نہیں، تا یتان کا تا ہے، تا تم، واو سب، باشرہ مباشرت کرو، میٹنگ کرو، و اور لا نہیں، تا تم، واو سب، باشرہ مباشرت کرو، میٹنگ کرو، ہننا ان سے، کن سے؟ تمہاری بیویوں سے، ہننا ان عورتوں سے، تمہاری بیویوں سے، وانتم عاکفون، و اور، انتم تم سب، انتم تم سب، عاکفون عین کاف فا اس کے روٹ لیٹر ہے، عاکف فائل پیٹرن پر آ گیا، عاکف اعتکاف کرنے والا. ٹھیک ہے، عاکف فائل پیٹرن پر ہے، اعتکاف کرنے والا، اونا لگ گیا پلورل ہو گیا، اعتکاف کرنے والے ہو. اگر تم اعتکاف کرنے والے ہو تو تم پھر ان سے مباشرت نہ کرو. کب؟ فی المساجدی. تو یہاں سے بات کیا واضح ہوتی ہے؟ فی میں، المساجدی مسجد کا پلورل ہے مساجد، یہ بھی فیمینن ورڈ ہے، بروکن پلورل ہے. فی میں المساجدی مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجدوں میں تم نے اعتکاف کیا ہوا ہے، اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عکفہ کا مطلب ہوتا ہے
ہاں کٹ جانا، الگ ہو جانا، سیکلوژن میں آ جانا، مطلب اکیلے ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں میں اگر تم نے اعتکاف کیا ہے تب تم ان سے رات میں بھی مباشرت نہیں کر سکتے. پہلے کیا اجازت دی کہ رات میں تمہارے لیے حلال ہے تمہاری بیویاں، لیکن اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں تم رات میں بھی کیا نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کو اپروچ نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری بیویاں مسجدوں کے قریب ہی کیوں نہ رہتی. ٹھیک ہے. تل کا حدود اللہ، تل کا یہ، کیونکہ اعتکاف کا اصل پرپس کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ہو جانا. وہ تھوڑے سے وقت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے نا، دین حنیف پر چلنا. تل کا حدود اللہ، تل کا یہ، ذالکا کا مطلب بھی ہوتا ہے نا وہ، سوری ناٹ یہ نہیں، وہ ذالکا کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے، تلکا کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن ذالکا میل کے لیے ہے اور تلکا فیمیل کے لیے. تو فیمیل کون ہے یہاں پر؟ حدود. حد کا پلورل ہے حدود، حد یعنی لمٹ اور حدود یعنی لمٹس. تو حدود فیمیل ہے اس لیے تلکا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بروکن پلورل ہے، بروکن پلورل ہے کیونکہ اونا ہینا نہیں آ رہا نا، حدونا حدینا تو نہیں ہے، تو اسی لیے حدود بروکن پلورل ہے. جس کے اندر اونا ہینا آتون آتے نہ آئے اور جمع بن جائے اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں. اور بروکن پلورل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل ہوتا ہے. اسی لیے تلکا آیا، ذالکا نہیں آیا. اور ذالکل کتاب، دیکھیں کتاب میل تھا اسی لیے ذالکا آ گیا. تلکا وہ یا یہ حدود اللہ، حدود ہیں، حدیں ہیں، اللہ اللہ کی، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ پھر لا نہیں، تا یتان کا تا ہے، تا تم، واؤ سب، پھر نہیں تم سب، قربا قریب جاؤ، پھر نہیں تم سب قریب جاؤ، ہاں اس کے کس کے؟ ان حدود کے. ہاں کی ضمیر حدود کی طرف جا رہی ہے کیونکہ حدود فیمیل ہے اس لیے ہاں آ رہا ہے، اور میل ہوتا تو ہو آ جاتا. ویری گڈ. یہ حدود ہے اللہ کی، یہ حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، لمیٹیشنز ہے اللہ کی. پھر لا نہیں، تا تم، واؤ سب، قربا قریب جاؤ، ہاں ان کے یعنی ان حدود کے. کذالک یبین اللہ، کذالک اسی طرح، یا یتان کا یا ہے، یا وہ بین بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، آیاتی ہی، آیت کا پلورل ہے آیات، آیتیں نشانیاں ہی، اس کی نشانیوں کو، اس کی آیتوں کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. للناسی، لی حرف جر ہے، لیے، الناس لوگوں کے لیے، الناس لی حرف جر ہے، اسی لیے ناس کو پہلے پڑھیں گے، لی کو بعد میں پڑھیں گے. کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے، اللہ آیات آیتیں ہی، اس کی آیتیں، لیے الناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، لعل تاکہ، شاید کہ، ہم وہ سب کون؟ وہ لوگ، یتقون، یا یتان کا یا ہے، یا وہ مناسب تقوی اختیار کریں تاکہ وہ سب پرہیزگار ہو جائیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی عطا کردہ حدیں ہیں. کون کون سی حدیں؟ کہ راتوں کو تمہارے لیے حلال ہیں، دنوں کے لیے حلال نہیں ہے. تمہاری رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویاں، ایک پہلا حکم. دوسرا حکم کیا تھا؟ کہ تم کھاؤ پیو جب تک کہ فجر میں کالے دھاگے سے سفید دھاری ظاہر نہ ہو جائے. یعنی فجر میں سحری کا وقت بیان کیا گیا، اور پھر رات کے وقت مغرب تک کیا کرو؟ تم روزے کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو. پھر اس کے بیچ میں تم کھا پی نہیں سکتے. اس کے بعد کہ تم اگر اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں تو تم پھر رات کو بھی اپنی بیویوں کو اپروچ نہیں کر سکتے. اب اللہ نے فرمایا یہ سب جو باتیں ہم نے واضح کی ہیں، بیان کی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی کیا ہیں؟ حدود ہیں. تو ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا اس کو تجاوز مت کرو، اس کو پار مت کرو. کیا کہا؟ قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز کو پار بھی کر دو. ٹھیک ہے. تو ان حدوں کے قریب تک مت جاؤ. اور اللہ تمہارے لیے یہ آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک منٹ اذان کے لیے رک جاؤ. دیکھیں ہم اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا حلال کیا گیا، پیسے میں اہلا حلال کر دیا گیا، لالیے تم تمہارے لیے، لیلا رات، الصیامہ روزے کی راتوں میں، الرفسا بے پردہ ہونا، اپروچ کرنا، الا طرف، نساء عورتوں، کم تمہاری عورتوں کی طرف یعنی تمہاری بیویوں کی طرف، ہننا وہ سب، لباس ہے، لکم تمہارے لیے، اور انتم تم سب،
लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना ला लिए हुन्ना उनके लिए, अलीमा जान लिया अल्लाह अल्लाह ने, अन्ना के तुम सब, कुन थे तुम सब, तख्तानून आता तुम वानू सब, खवानून खयानत कर रहे थे, तुम सब खयानत कर रहे थे, अनफुसकुम अनफुस जानो कुम तुम्हारी जानों के साथ, फिर ताबा अला आ रहा है यानी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, फिर ताबा अला उसने तौबा कबूल कर ली, कुम तुम्हारी, व और अफा दरगुजर कर दिया, मुआफ कर दिया, अनकुम अन से, कुम तुमसे, फ़अलआन फिर, अलआन अब, बाशिरू वाओ तुम सब बाशिर मुबाशरत करो, हुन्ना उनसे, व और हुन्ना मतलब बीवियों से, हुन्ना उन सब से, वक्तगु वा और वालिफ तुम सब, इब्तगु तलाश करो, माँ जो कतबा लिख दिया अल्लाह अल्लाह ने, लालिए कुम तुम्हारे लिए, जो फर्ज कर दिया जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, व कुलू व और वालिफ तुम सब कुलू खाओ, व और वालिफ तुम सब शराबा पियो, हत्ता यहाँ तक के ये तबैयना या वो तबैयना बयान कर दे, वाजे वाजे हो जाए, लालिए कुम तुम्हारे लिए, यहाँ तक के वो बयान हो जाए या वाजे हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अलखैतु धारी धागा, अल अबयदु सफेद सफेद धागा, मिन से अलखैती धागा धारी, अल असवदी काले सफेद धारी काले धारी से, या सफेद धागा काले धागे से, मिन से अलफजरी फजर से फजर में, तुम फिर, अतिम्मु वालिफ तुम सब, अतिमा तमाम करो पूरा करो, अस्यामा रोजों में, इला सॉरी तुम सब तमाम करो पूरा करो मुकम्मल करो, अस्यामा रोजों को, इला तक, अल्लैली रात तक यानी रात के वक्त तक तुम उसे मुकम्मल कर लो मगरिब तक, वला तुबाशिरुहुन्ना व और ला नहीं ता तुम वाओ सब, बाशिर मुबाशरत करो, हुन्ना उनसे यानी उन औरतों बीवियों से, व और अंतुम तुम सब, आकिफूना व और वाउन तुम सब, आकिफ फाइल पैटर्न पर है, एतकाफ करने वाले हो, फी में अल मसाजिदी मस्जिदों में एतकाफ करने वाले हो, तिलका ये हुदूद हदें हैं अल्लाह अल्लाह की, फिर ला नहीं ता तुम वाओ वाओ सब, करबा करीब जाओ, हा उसके यानी उन हदों के, हा की जमीर हदों की तरफ है, कजालिका इसी तरह, या वो बैन बयान करता है अल्लाह अल्लाह, आयाती ही आयात आयात ही उसकी आयतें, उसकी निशानियां, ली लिए अन्नासी लोगों के लिए, लअल्ला ताकि हम वो सब, यत्तकून या वो वानू सब तकवे वाले यानी परहेजगार हो जाएं, ताकि वो सब परहेजगार हो जाए। देखें वर्ड्स देखें सारे, हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए रमजान रोजे की रातों में बेपर्दा होना तुम्हारी औरतों की तरफ, वो सब लिबास है तुम्हारे लिए और तुम सब लिबास हो उनके लिए, जान लिया अल्लाह ने कि तुम थे तुम सब खयानत कर रहे थे तुम्हारी जानों के साथ, फिर तौबा कबूल कर ली तुमसे और दरगुजर फरमा दिया तुमसे, फिर अब तुम सब मुबाशरत करो उनसे यानी उन बीवियों से, और तुम सब तलाश करो जो लिख दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और तुम सब खाओ और तुम सब पियो, यहाँ तक के वो बयान यानी वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए, सफेद धारी काली धारी से, या सफेद धागा काले धागे से, फजर में फजर से यानी फजर में, फिर तुम सब तमाम यानी पूरा करो रोजों को रात तक, और नहीं तुम सब मुबाशरत करो उनसे इस हालत में, और तुम सब आकिफून एतकाफ करने वाले, और नहीं तुम सब मुबाशरत करो उनसे और तुम सब एतकाफ करने वाले हो मस्जिदों में, ये हदें हैं अल्लाह की, फिर नहीं तुम सब करीब जाओ उसके, इसी तरह वो बयान यानी वाज़े करता है अल्लाह उसकी आयतों यानी अपनी आयतों को लोगों के लिए, ताकि वो सब परहेजगार हो जाएं। सारे वर्ड समझ आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें रिपीट करें जल्दी से, दो लोग कर लीजिए। रहीम आयत नंबर 188, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीकम मिनल अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तअलमून। चले ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 188, वला तअकुलू व और यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं, वा और ला नहीं, ताकुलू ता यतान का ता है, ता तुम वावले सब, और नहीं तुम सब हमजा काफ लाम अकल खाओ, और नहीं तुम सब खाओ, वा और ला नहीं ता तुम वावले सब अकला खाओ, अमवालकुम अमवाल माल का प्लूरल है, अमवाल प्लूरल है ना, जमा है,
تو اور جمع ہے یہ فیمیل جمع ہے کیونکہ جمع مکسر ہے, بروکن پلورل. کم تمہارے مال, اور نہیں تم سب کھاؤ, لکم اموال مال, کم تمہارے مال, بینکم بینا درمیان, بٹوین درمیان, کم تمہارے درمیان, تم سب کے درمیان یعنی آپس میں, ٹھیک ہے, تمہارے درمیان یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, بالباطلی بی سے, الباطل باطل سے یعنی غلط طریقوں سے, باطل طریقوں سے, جھوٹے طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور تا تم, یتان کا تا ہے, تا تم, واو الف سب, دا لام واو, دال لام واو اس کے روٹ لیٹر ہے. دلون کہا جاتا ہے ڈول کو, جو کنویں کے اندر جو ڈالتے ہیں نا, جو بالٹی ہوتی ہے, ہاں, تو وہ بالٹی سے جو پانی کھینچا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دلون. تو یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ, مطلب ڈول پہنچاتے ہیں نا پہلے نیچے, تو یہاں پر ترجمہ اس کا دا لام واو کا پہنچانا, ٹھیک ہے, پہنچانے کا ترجمہ ہوگا. کیونکہ آپ پہلے جو کنویں میں پانی, دلون یعنی کہ جو ڈول ہوتا ہے اس کو کنویں میں پہنچاتے ہیں, پھر آپ پانی اس سے وہ نکالتے ہیں نا. تو دلو, دال لام واو, یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں آئی تھنک 4 مرتبہ آئے ہیں. اور تا تم, واو الف سب, دال لام واو, دلو پہنچاؤ, بیہا بی کو, ہاں اس کو, اس کو کس کو, ہاں کی ضمیر جو ہے اموال کی طرف جا رہی ہے, ان کو یعنی اس مالوں کو نہ پہنچاؤ. اور تا تم, واو الف سب, دلو پہنچاؤ, بی کو, ہاں اس کو, الی الحکامی, الی طرف, الحکام حاکم کا پلورل ہے حکام, حاکموں کی طرف. حاکم کون, جج, جو قاضی ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, ان کی طرف تم پہنچاؤ. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, حاکموں کو رشوت دے کر. رشوت دینا ہوا نا, مطلب حاکم کی طرف مال پہنچانا کیا گئے, حاکم جو پارٹیز ہوتی ہیں ان سے تھوڑی نہ لیتا ہے پیسہ, وہ تو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, لیکن اگر وہ ان سے بھی لے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, کچھ نہ کچھ غلط ججمنٹ پاس کرنا ہے اس کو, تو وہ رشوت کھا رہا ہے. تو یہاں پر رشوت کی بات کی جا رہی ہے, برائبس کی بات کی جا رہی ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ حاکموں کو مال دے دے کر دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. یعنی ایک بندہ غریب ہے, دوسرا امیر ہے, وہ امیر والا کیا کہے گا, اس غریب کے اوپر ظلم کرنا ہے مجھے, یعنی اس کا بھی مال ہڑپنا ہے, تو میں کیا کروں, اس حاکم, اس جج کو کچھ نہ کچھ مال دے دوں تھوڑا بہت. وہ کیا کرے گا, میرے حق میں فیصلہ سنا دے گا, اور میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ جو پراپرٹی تھی وہ میرے پاس آ جائے گی, تو تھوڑا بہت گیا تو کیا, باقی تو میرے پاس آ گیا. تو یہ کیا ہو گیا, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہو گیا, یعنی ناحق مال کھانا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور تا تم, واو الف سب, دلو پہنچاؤ, بیہا بی کو, ہاں اس کو, یعنی ان مالوں کو, الی الحکامی, الی طرف, الحکامی حاکموں کی طرف, جو حکم دینے والے, جو فیصلہ کرنے والے, ان کے لیے, ان کی طرف. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, لی یہاں پر لام تعلیل ہے, لی کا مطلب ہے تاکہ, لی تاکہ, تاکلو, تا یتان کا تا ہے, تا تم, واو سب, لی تاکہ, تا تم, واو سب, اکلا کھا لو, تاکہ تم سب کھا لو, فریقن ایک گروہ, فریق کا مطلب ہوتا ہے گروپ, گروہ, فریقن ایک گروہ کا, من سے, من حرف جر ہے, من سے, اموالی مال میں سے, الناسی لوگوں کے مال میں سے ایک گروہ کا مال کیا کر لو, تم کھا لو, بالاسمی وانتم تعلمون, کیسے کھا لو, بالاسمی, بی سے, الاسمی گناہ سے, یعنی گناہ کے ذریعے سے تم, رشوت گناہ ہے نا, رشوت دینے لینے والا دونوں ہی کیا کہ, اللہ نے دونوں ہی چیزوں کو روک رکھا ہے, دونوں ہی حرام ہے. تو گناہ کے ذریعے سے تم کیا کر دو, لوگوں کے مال کھا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور انتم تم سب تو, تا جتان کا تا ہے, تا تم, واو سب, عین لام میم, علم رکھتے ہو, یعنی تم تو جانتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے, تو جانتے بوجھتے تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ لوگوں کے, یعنی تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس کا ناحق مال کھا رہا ہوں, لیکن لوگوں کے دلوں کے ڈر خوف سب ختم ہو گئے ہیں, کسی کے بھی اوپر ظلم کرتے ہیں, کسی بھی مظلوم کا مال کھاتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں کہ بس جیسے اللہ نے ہمیں مال دینے کے لیے پیدا کیا تھا, اگر ہم امیر ہو گئے ہیں تو چاہے جس پر ظلم کرتے پھرے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ تم کر رہے ہو, تم کو تمہارا رب روک رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں حرام طریقے سے, باطل طریقے سے مت کھاؤ. لوگ دوسروں کے مال کیا کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں, رشوتیں پہنچا کر. اور اللہ نے فرمایا یہ گناہ کی
इंटेंशन के साथ, तुम्हें पता होता है कि गुनाह कर रहे हो और ये जानते पूछते तुम करते हो। ऐसा नहीं कि तुम नादानी में कर रहे हो कि किसी का माल खा लिया। तो माल हड़पने वाला होता है उसको पता होता है कि मैं हराम माल खा रहा हूँ, क्यों खा रहा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम हराम इस तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। यहाँ पर ऑल ऑफ सडन ये क्या बात आ गई? अभी तो रमजान की बात चल रही थी, है ना? अलग से ही टॉपिक छिड़ गया ना। व्हाट्स द रिलेशन? ज़कात, राइट? और हाँ हाँ, ज़कात देना है। हाँ, और कनेक्शन डेवलप करें ना इन दोनों आयतों के दरमियान। पीछे पूरा रुकू रोजे के बारे में था, सडनली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? गलत ना खाएं। हाँ हाँ, करीब है आप। हाँ हाँ, और तो रिलेट करें इसको रमजान से। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखें, आप हराम माल खा के चाहे जितनी नेकियां कर ले, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, और हराम माल खाया जा रहा है। फिर उससे ज़कातें भी निकल रही हैं, सदकात भी निकल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में हराम माल की कबूलियत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो सडन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सडन अल्लाह ने कुछ कह दिया। हर आयत में एक दूसरे से क्या होता है? रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर इस चीज को बयान करके बता दिया कि वो सारी इबादतों का अखज़ क्या है? माल हलाल। हलाल तुम्हारा माल होना चाहिए तभी। इससे पहले जो आयत थी वो क्या थी? दुआ की आयत थी। दुआ की आयत थी ना, कि अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने जो कल पढ़ी ना दुआ वाली आयत, कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी दावत को सुनता हूँ। एक मर्तबा दावा, एक दुआ भी, एक मर्तबा भी पुकारोगे तो तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। और हदीस, हाँ, उजीबू, मैं फौरन जवाब दूंगा। लेकिन हदीस क्या कहती है? आयत फिर नहीं, जो हमने आयत नंबर 186 पढ़ी थी ना, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बी, है ना, लअल्लकुम यरशुदून। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? वो जो दुआएं हैं ना तुम्हारी, वो तुम्हारे माल के ऊपर, तुम्हारे लुक्मा हलाल पर डिपेंड करती हैं। एक हदीस का मफहूम है कि एक बंदा बड़ी मेहनत मशक्कत करके जाता है काबे को, ठीक है, और वहां पर जाता है, काबे काबे का गिलाफ पकड़ता है, और वो इतनी मशक्कत से आया, उसके बाल परागंदा, उसका हुलिया परागंदा, और बिखरे हुए बाल हैं, और मतलब ऐसी हालत हो गई है उसकी कि सफर कर करके वो थका हारा है, और अल्लाह से रो रो के, आंसू बहा बहा के दुआएं कर रहा है। और अल्लाह क्या कहता है? तुम्हारी एक दुआ भी नहीं सुनूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो आए हो, वो जो माल लगा कर आए, वो हराम का, जो तुमने खाया है वो हराम का। तो जब माल हराम है तो तुम्हारी दुआएं चाहे काबे का गिलाफ पकड़ के करो, चाहे कुछ करके करो, तुम्हारी दुआएं मैं कबूल नहीं करूंगा। वहां क्या कहा? इजा दावत दाई इजा दान, एक पुकार तो पुकारो, मैं फौरन कबूल करूंगा, लेकिन तुम्हारा माल तुम्हारी दुआओं में रुकावट बन जाएगा। तो ऑलवेज सीक फॉर हलाल। और ये सारा हाथ, सारा जोर किसके हाथ में होता है? बीवियों के हाथ में होता है, कि अपने शौहर को हलाल की तरफ क्या कराएं? रगबत दिलाएं। ठीक है? बीवी चाहे तो एक सदियों से, जैसे अल्लामा इकबाल की जो वाइफ थी, उन्होंने क्या, अल्लामा इकबाल की वालिदा, नॉट वाइफ, वो जो अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो बैंक में काम किया करते थे। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटे को नहीं खिलाने वाली, जो अपना मेरी औलाद हुई है, और मैं उसको आपका ये माल हराम तो मैं कतई नहीं खिलाने वाली। तो उन्होंने क्या किया, और मैं अपना दूध भी नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि मैं तो आपका ही माल खा रही हूँ ना, मैं नहीं पिलाऊंगी। उन्होंने क्या किया, जो उनकी वालिदैन की तरफ से जो जेवरात मिले हुए थे, वो जेवरात बेच दिए, उससे एक गाय खरीदी, और उस गाय का दूध उस बच्चे को पिलाया। और वो बच्चा कौन बनाए? अल्लामा इकबाल, जिनको अल्लाह यहाँ पर लोगों ने मतलब उनको शायर मशरिक कहा जाता है, उनको हकीम मिल्लत कहा जाता है। वो हकीम है, वो जानते हैं कि कहाँ पर ये उम्मत कहाँ जा रही है, किस, उन्होंने उस दौर में बता दिया था कि यहाँ पर आगे क्या क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। अल्लाह ने इतनी हिकमतें, इतनी वुसअत, और इतना जबान के ऊपर वो दिया, उबूर दे दिया, उरूज दे दिया, कि कोई जबान आप उनकी इंग्लिश देख लें, उर्दू देख लें, अरबिक देख लें, फारसी देख लें, सारी जबानों पर उबूर हासिल है।
اور آپ ان کی شاعری سمجھنا ہم جیسے بچوں کا کھیل نہیں ہے. سچ میں بہت علم کی ضرورت اور بہت سارا قرآن کی نالج کی ضرورت ہوتی ہے ان کی شاعری سمجھنے کے لیے. یہ کیا کب ہوا؟ یہ ایک ماں نے سیکریفائس کیا, ایک ماں نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی تو اللہ نے کیسے اولادیں پیدا کر دی. تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ امت کو بہترین ولی عطا کرتی ہیں. تو عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ بہت کچھ کر سکتی ہیں, ان کے پاس بہت پاور ہے. ٹھیک ہے, ویسے عبداللہ ابن مبارک کا بھی واقعہ ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, امام ابو حنیفہ, وہ واقعہ آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ دیکھیے وہ جو یہ تھے, خیر آپ کچھ بات نکلتی ہے تو پھر ادھر ادھر چلی جاتی ہے, لیکن ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ پتا ہونا چاہیے نا, بہت اہم چیز ہے. کیا ہوا تھا کہ جو ایک شخص تھے بہت نیک تھے, ان کا نام تھا مبارک. اب یہ مبارک جو تھے بہت نیک تھے, لیکن اسی شہر کے جو جج تھے, وہ جج کی بیٹی, وہ چاہتے تھے جج کہ میری بیٹی کی شادی مبارک سے ہو, کیونکہ بہت نیک پارسا شخص ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے ہی کروں گا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کیا, ان کی طرف پرپوزل بھیجا, تو وہ ریڈی ہو گئے, چلو نکاح بھی ہو گیا. نکاح ہو گیا تو ایسا ہوا کہ جو فرسٹ نائٹ تھی تو انہوں نے مصلی بچھایا مبارک نے اور نماز پڑھنے لگے. تو صبح کو ایسا ہوا کہ بیٹی جو تھی بیوی والد کی طرف شکایت لے کے گئی کہ آپ تو ویسے ہی خواہ کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اتنا نیک پارسا, اس کو بیوی کا حق بھی نہیں پتا, کہ اس نے میری طرف منہ ڈھا کر تک نہیں دیکھا ہے, کو تمہارے میرے حقوق نہیں پتا ہے, اس کو کیسا نیک آدمی ہے یہ. تو یہ جب بات تھی, جب وہ غصے میں زیادہ آ گئی تو انہوں نے بلایا, مطلب کہا کہ آج رات کو, اور ایسے 2-3 راتیں گزر گئی, اور 2-3 راتوں میں یہی انہوں نے معاملہ کیا کہ مصلی بچھاتے, نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے, پوری رات نماز ہی پڑھتے رہتے, ان کی طرف ان سے بات تک نہیں کرتے, اپروچ تک نہیں کرتے ان. تو یہ پورا ہوتا رہا, 3-4 راتوں تک ہوا. پھر جب یہ بات بار بار کمپلین گئی باپ کی طرف, تو باپ نے مبارک کو بلایا, کہا کہ میں تو تمہیں کچھ اور ہی سمجھاتا, تم تو کچھ اور ہی نکلے ہو, تم نے اپنی بیوی کے کوئی حقوق نہیں پورے کرنے. تو کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں جج ہیں, اور آپ جو ہے اپنی بیٹی کو جو کھلاتے ہوں گے اس میں مال حلال بھی ہوتا ہوگا, حرام بھی ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ کھلاتے ہوں گے. تو میں جب تک کہ 40 دن نہیں گزر جاتے نا, تب تک اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں, کیونکہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اثر انداز رہتا ہے انسان کے اندر, اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے. تو 40 دن کے بعد میں اس سے کیا کروں گا, بات کروں گا یا رجوع کروں گا. ٹھیک ہے, تو 40 دن کے بعد انہوں نے رجوع کیا, اینڈ دا سیم ڈے وہ جو فیمیل تھی وہ کنسیو کر جاتی ہیں, اسی رات میں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں. اور جب 9 مہینے بعد جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عبداللہ, اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں. اب یہ عبداللہ ابن مبارک, یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہے, جن سے بہت سارے جو وہ احادیث کوٹ ہوتی ہیں نا, یہ وہ ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ سیکریفائس تھا. اب یہاں پر باپ کی سیکریفائس تھی کہ انہوں نے چاہا کہ میں جو میری بیوی نے حرام کا لقمہ کھایا وہ اس کے بدن سے ضائع ہو جائے, اور پھر میں کیا نام ہے اس کی طرف اپروچ کروں گا, تو جو میری اولاد پیدا ہوگی وہ لقمہ حرام کی نہیں ہوگی, حلال کی ہوگی. تو سوچیں یہ لوگ ایسے ہوتا ہے. اور پھر ایک پتہ نہیں اللہ کے کون سے ولی ہیں, ہم نام ایکچولی میں ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں, وہ اتنا زیادہ حلال اور حرام کے لیے وہ رہتے تھے, کنسرن رہتے تھے, کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ رستے سے گزر ہے, اور اللہ رب العزت نے ان کو پسند بھی کر لیا تھا کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنا پیارا بندہ ہے, کہ جو چیز سے میں نے اس کو روک دیا وہ رکا ہی رہتا ہے, اس کی طرف اپروچ چاہے وہ کتنی بھی اس کو دل کو بھا رہی ہو, وہ حرام ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا, حلال ہوتی تھی تو وہ ان کو لے لیتے تھے. اب ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے جا رہے تھے اور جنگل میں سے ان کا گزر ہوا, یا شاید یہ حکایت رومی میں سے ہے یا کہیں تو ہم نے پڑھا تھا, یہ جنگل میں سے گزر رہے تھے. اب وہ گزرے تو تھوڑا راستہ تو کیا ہوا, ان کا کھانا پینا چل گیا, لیکن بہت تھوڑا وقت آگے گزرے تو شام ہو گئی اور رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اب ایسے ہی چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک درخت دکھائی دیا, کسی پھل کا درخت دکھائی دیا, تو وہاں پر وہ پھل توڑنے لگے. تو جیسے وہ پھل توڑنے لگے, درخت کے اندر سے آواز آئی, یہ جس نے یہ پیڑ لگایا اس کا مال حرام ہے, اس کو مت کھانا. سی یہ یعنی جب انسان
اللہ کے احکامات کی پیروی میں لگ جاتا ہے نا, اللہ نیچر کو اس کے تابع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مالے حرام سے بچو. رشوت کا ایک ایگزامپل دیا باطل طریقے سے, مطلب بہت سارے باطل طریقے ہیں نا, لیکن اللہ نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیا ہے کہ اس طریقے سے رشوتوں سے لوگ مال کھاتے ہیں. حرام کھانے کا اور بھی طریقے ہے, رشوت ہے, دوسری اور بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دعاؤں اور تمہاری عبادتوں کا جو انحصار ہے تمہارے لقمہ حلال پر ہے کہ کیسا مال تم کھاتے. چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آگے بڑھتے ہیں. اور لا نہیں تا تم واولی سب اکلا کھاؤ اموال مالوں کو کم تمہارے بینا درمیان, کم تمہارے درمیان, بی سے باطل سے یا باطل طریقے سے, غلط طریقے سے, اور تا تم واولی سب دلو پہنچاؤ, بی کو, ہاں اس کو کس کو, مالوں کو, الا طرف حکامی حاکموں کی طرف, یعنی فیصلہ کرنے والے, حکم دینے والے ججز کی طرف, اتھارٹیز کی طرف, لیتا کلو لی تاکہ تا تم واولی سب اکلا کھاؤ, فریقن ایک گروہ کا, من سے مال میں سے, یعنی مالوں میں سے ایک گروہ کا مال کھا لو, الناسی لوگوں کے مال میں سے ایک گروہ کا مال کھا لو, بالاسمی بی سے اسمی گناہ سے, اور انتم تم سب تو تعلمون تا تم وانو سب علم رکھتے ہو, جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے, اور پھر بھی تم کیا کر رہے ہو, اس کے مال کو کھا رہے ہو. اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال, یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے مال, آپ بینکم تمہارے درمیان باطل طریقے سے, اور تم سب پہنچا دو اس کو, ان مالوں کو حاکموں کی طرف تاکہ تم سب کھا لو ایک گروہ کا مال میں سے لوگوں کے گناہ کے ساتھ, اور تم سب تو علم رکھتے ہو, تم سب تو جانتے ہو کہ یہ کیا ہے, گناہ ہے, غلط ہے. چلیں کون رہ گیا, ریپیٹ کر لیجئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 23 مکمل ہو گیا, آیت نمبر 188 تک. ٹھیک ہے, چلیں اب نماز پڑھ لیں, دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. نماز جلدی سے پڑھ کے آ جائیں سارے لوگ 10 منٹ میں, پھر ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں.